الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور آج ہم اپنے درس حدیث کی 10ویں نشست کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارا پہلا باب مکمل ہو چکا ہے اور پہلا باب جو ہے وہ اخلاص نیت کے متعلق ہے۔ اب دوسرا باب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور دوسرا باب ہے باب فی التوبۃ، یعنی یہ باب توبہ اور استغفار کے بارے میں ہے۔ کتاب کی سجا بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اخلاص نیت کے متعلق بات ہوئی، اب جب نیتوں کو خالص کرنے کی بات ہو گئی وہ احادیث ہم نے پڑھ لی کہ جن میں حضور علیہ السلام نے نیتوں کو خالص کرنے کا اور اخلاص پیدا کرنے کے بارے میں فرمایا۔ تو اب جب سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے گی تو اس وجہ سے اب امام صاحب نے توبہ کا باب شروع کیا ہے۔ توبہ کے متعلق چند باتیں کہ باب شروع کرنے سے پہلے امام صاحب نے فرمائی ہیں۔ فرمایا قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، فرمایا کہ توبہ کے متعلق علماء نے یہ فرمایا کہ ہر گناہ کے اوپر توبہ واجب ہے، ہر گناہ کے لیے توبہ واجب ہے، اب چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یا کوئی بڑا گناہ ہو، ہر گناہ کے لیے توبہ کیا ہے؟ واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَّةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ، فرمایا اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق بندے اور معبود کے درمیان ہے، یعنی حقوق اللہ میں کوئی کمی ہوئی ہے، حقوق اللہ سے مراد حرام سے بچنا، گناہوں سے بچنا، فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی، عبادات وغیرہ، یہ حقوق اللہ ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کا تعلق بندے اور معبود کے درمیان کا ہے تو پھر اس کے لیے توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ فَلَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، یعنی ایسا گناہ کہ جس میں آدمی کا کوئی دخل نہ ہو، وَلَا تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمٍ، آدمی کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ ایسا گناہ ہے کہ جو بندے اور معبود کے درمیان کی بات ہے، حقوق اللہ میں کمی ہو گئی، تو ایسے گناہ کے لیے توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ احدھا ان یقلع عن المعصیۃ، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس گناہ کے کام سے دور ہو جائے، اس گناہ سے باز آ جائے۔ والثانی ان یندم علی فعلها، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس برے کام پر ندامت محسوس کرے، اس گناہ پر شرمندگی محسوس کرے۔ والثالث ان یعزم الا یعود الیہا ابدا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ مستقبل میں یہ عہد کرے، یہ عزم کرے کہ آئندہ زندگی میں یہ والا گناہ نہیں ہوگا۔ یہ 3 شرطیں ہیں، یعنی ماضی میں ندامت، حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا، اور مستقبل میں اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کرنا، یہ 3 شرائط ہیں توبہ کی۔ فرمایا فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ، اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو توبہ درست نہیں ہوئی۔ اندازہ لگایا آپ نے کہ کس قدر اہم بات ہے، یہ کس قدر اہم شرائط ہیں، اور ابھی تو یہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے کہ 3 باتیں کرنی ہیں، حال میں وہ کام نہیں کرنا، اور اپنے ماضی پر کیے گئے پر شرمندہ ہونا ہے، اور آئندہ زندگی میں اس کام کے نہ کرنے کا عزم کرنا ہے۔ یہ 3 شرائط پائی جائیں گی تو توبہ صحیح ہوگی، پھر قبولیت کے معاملات آگے جا کر ہے، ابھی تو توبہ کرنے کے متعلق یہ 3 شرائط ہیں۔
پھر فرمایا وَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَّةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ، اور اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی اب بندوں کے مابین جو معاملات ہوتے ہیں، دو طرح کے حقوق ہیں نا ہم پر لازم، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اب حقوق العباد میں والدین بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، پڑوسی بھی آ گئے، راہ پہ چلنے والا بھی آ گیا، سب آ گئے۔ فرمایا اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر 4 شرطیں ہیں۔ حقوق اللہ کے لیے کتنی شرطیں تھیں؟ 3، اور حقوق العباد کے لیے 4۔ فرمایا هذه الثلاثہ، یہ 3 شرطیں، حقوق العباد کے لیے 4 شرطیں ہیں نا، تو اس میں سے 3 یہ ہو گئی، اور ایک شرط کیا ہے آپ دیکھیے قاعدہ یاد رکھیں کہ احادیث مبارکہ میں ایسا مضمون ہمیں ملتا ہے کہ حقوق العباد، حقوق اللہ کا جو تعلق ہے وہ تو بندے اور معبود کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق تو معاف فرما دیتا ہے، مگر اگر آپ نے حقوق العباد میں کمی کی ہے، کسی بندے کا حق مارا ہوا ہے، تو فرمایا کہ جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کر دے گا وہ گناہ آپ کے دامن سے مٹنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز کی حساسیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا آپ کے ساتھ تو گناہ لگا۔ اب فرمایا کہ 3 تو پہلی والی ہو گئی، چوتھی شرط کیا ہے؟ وَأَن يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا، اور چوتھا حق یہ ہے کہ جس بندے کا حق مارا ہے وہ اپنا حق آپ سے معاف کر دے، وہ بڑی ذمہ ہو جائے آپ کو حق سے۔ تو یہ چوتھی شرط ہے۔ فَإِن كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ نے کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کا حق مار دیا، کسی کا حصہ روک لیا، کسی کی اجرت روک لی، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کوئی شے آپ نے دبا دی ہے، چوری کر لی، ڈکیتی کر لی، غصب کر لیا کسی کا مال، تو اب اس کی توبہ کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ رَدَّهُ إِلَيْهِ، پہلے اس کا مال اس کو لوٹایا جائے۔ کسی کا حق آپ نے روکا ہوا ہے، اس کا حق اس کو پہلے دیا جائے۔ قرض لے لیا، پتہ ہی نہیں ہے، دینے کا نام ہی نہیں ہے، ساری عیاشیاں چل رہی ہیں، اور جب فون کرو کہ بھائی پیسے دے دو تو حالت ایسی ہے کہ بظاہر ایسا ظاہر کیا جاتا ہے کہ جیسے بیچارہ کئی دنوں سے فاقوں میں ہے، نارتھرن ایریاز کے ٹور چل رہے ہیں، لیکن قرض لیا ہوا ہے، دینے کا نام نہیں ہے۔ فرمایا رَدَّهُ إِلَيْهِ، پہلے اس کو واپس کرنا پڑے گا، توبہ ہوگا تو بعد کی بات ہے، پہلے واپس کرنا پڑے گا۔ فرمایا وَإِن كَانَتْ حَدِّ قَذْفٍ أَوْ نَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، اگر کسی پر الزام لگا دیا تہمت، غور طرف بات ہے، اسلام میں تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا 80 کوڑے، تھوڑا سمجھتے ہیں؟ 80 کوڑے سزا ہے تہمت لگانے کی۔ شرعی عدالت میں، اسلامی قوانین میں آپ نے کسی پر تہمت لگائی اور آپ اس تہمت پر، اس الزام پر گواہ نہیں لا سکے اور آپ ثابت نہیں کروا سکے وہ جرم، 80 کوڑے پڑیں گے۔ فرمایا اگر کسی پر تہمت لگائی ہے، حد قذف سے معاملہ ہے اس کا، تو کیا کرے؟ یا تو کوڑے کھائے، حد قذف، یا تو کوڑے کھائے، حد قذف لگوائے، یا پھر کیا کرے؟ او طلب عفوہ، یا پھر اس بندے سے جا کر معافی مانگے کہ میں نے تم پر غلط الزام لگا دیا، مجھے معاف کر دو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں میری معافی ہو جائے۔ جب تک تم معاف نہیں کرو گے اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں۔ حقوق العباد کا تو یہ آسان سا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَإِن كَانَتْ غِيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا، اور اگر غیبت کی ہے کسی کی، یہ بھی تو حقوق العباد میں آتا ہے نا، غیبتیں کی ہیں، خوب دھنا دھن پیچھے بیٹھ کر برائیاں کی ہیں، کوئی ایسی بات کی ہے کہ جو اس کو بری لگنے والی ہے، فرمایا اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا، توبہ کرنی پڑے گی اور معافی بھی مانگنی پڑے گی بندے سے۔ وَيَجِبُ أَن يَتُوبَ مِن جَمِيعِ الذُّنُوبِ، فرمایا واجب ہے کہ ہر گناہ پر توبہ کی جائے۔ فَإِن تَابَ مِن بَعْدِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِندَ أَهْلِ الْحَقِّ مِن ذَلِكَ الذَّنبِ وَبَقِيَ عَلَيْهَا الْبَاقِي، فرمایا کہ اگر بعض کاموں سے توبہ کی جائے تو ان کاموں میں تو توبہ ہو گئی، لیکن جن گناہوں سے توبہ نہیں کی وہ گناہ آپ کے ذمہ باقی ہیں ابھی بھی، یعنی ہر گناہ پر
توبہ لازم ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ہم کتنی توبہ کر رہے ہیں اور کتنے کام کر رہے ہیں؟ ہم کتنی توبہ کر رہے ہیں اور کتنے گناہ کر رہے ہیں؟ گناہ بے حساب کر رہے ہیں، توبہ کا ہمارے پاس کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ فرمایا ہر گناہ پر توبہ واجب ہے، ہر گناہ پر۔ تو جب تک توبہ کریں گے تو وہ توبہ قبول ہوگی، اس کا معاملہ ہے قبولیت کا کیا معاملہ ہے۔ اور اگر نہیں کی وَبَقِيَ عَلَيْهَا الْبَاقِي، تو جتنے گناہوں پر توبہ نہیں کی وہ باقی ہیں۔ وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلَائِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى وُجُوبِ التَّوْبَةِ۔ فرمایا کہ قرآن اور حدیث میں اور علماء کے اقوال میں کئی دلائل موجود ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہر گناہ پر توبہ لازم ہے۔ اب باب شروع کر رہے ہیں، اور باب کا طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ جب باب شروع کرتے ہیں تو شروع میں چند آیت قرآنیہ وہ لا رہے ہیں باب کے متعلق، اور پھر احادیث مبارکہ لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، 11 منٹ ہوئے ابھی صرف۔ اب آیت قرآنیہ سن لیں، ظاہر ترجمہ صرف سماعت فرما لیں، اور پھر ہم احادیث کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلی آیت فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سارے کے سارے تم لوگ اگر ایمان رکھتے ہو تو توبہ کرو، اللہ کی جانب توبہ کرو، رجوع کرو اپنے گناہوں سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی پا جاؤ۔ توبہ کرو تاکہ کامیابی پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو توبہ بندے کی قبول کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ بےتاب سے مراد اس کی رحمت تو بے بہا ہے نا، وہ تو ہر روز اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ اس کے بندے اسے استغفار کریں تاکہ وہ انہیں بخش دے۔ فرمایا دوسری آیت مبارکہ فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب کے لیے اس سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تیسری آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ توبۃ نصوحا کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ جس توبہ کرنے کے بعد بندہ دوبارہ گناہ کی طرف نہ جائے، ایسی توبہ کرنے۔ اب ہم کتنی توبہ کر رہے ہیں، کتنی گناہ کر رہے ہیں؟ اب حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک، 2 حدیثیں ہم پڑھیں گے، بہت چھوٹی چھوٹی اور ایک جیسی حدیث مبارک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ کی قسم میں اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو یہ طریقہ۔ دوسری حدیث مبارکہ بھی سن لیں، پھر وضاحت کی طرف آئیں گے۔ وعن الاغر بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ، کہ اے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، کہ بے شک میں روزانہ کے طور پر 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ 100 مرتبہ حضور علیہ السلام روزانہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ توبہ تو گناہوں پر کی جاتی ہے نا، توبہ تو گناہوں پر کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام تو گناہوں سے پاک ہے، عقیدہ اسلام ہے یہ کہ ہر نبی گناہوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو محفوظ رکھا ہے گناہوں۔ پھر یہ حضور کس چیز کی توبہ کر رہے ہیں؟ روزانہ 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں، 100۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں توبہ کر توبہ توبہ توبہ، یہ کانوں پہ ہاتھ لگانے کا نام توبہ ہے؟ نام کو یوں کر کے کرنے کا کام توبہ ہے؟ دیکھا ہے بعض اوقات تو توبہ یوں کرتے ہیں لوگ، وہ زیادہ ہی اگر کوئی دل سے کر رہا ہو تو یہ توبہ ہے۔ یہ توبہ ہے۔
توبہ تو دل سے رجوع اللہ کا نام ہے. ماضی میں ندامت، حال میں اس کام کو چھوڑ دینا اور مستقبل میں اس کام کے ترک کا ارادہ رکھنا، یہ توبہ ہے. 3 شرطیں، یہ توبہ ہے. اب حضور علیہ السلام کیوں توبہ کر رہے ہیں 100 مرتبہ دن میں، جب تو آپ تو کوئی گناہ نہیں کیا؟ کوئی یہ اعتراض اٹھا سکتا ہے کہ بھائی حضور تو معصوم تھے، آپ تو کہہ رہے وہ گناہ نہیں کرتے، پھر توبہ کیسی؟ تو یہاں پر 2 باتیں ہیں، 3 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ استغفار جو ہے نا، یہ علیحدہ سے ایک عبادت ہے. یہ صرف گناہوں پر استغفار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو استغفار کا حکم دیا ہے نا بارہا قرآن میں، توبہ کرنے کا حکم دیا ہے ایمان والوں. تو یہ جو توبہ ہے یہ خاص طور پر علیحدہ سے ایک عبادت ہے. تو حضور علیہ السلام جو توبہ کیا کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے کیا، گناہوں سے معافی نہیں ہوتی تھی، عبادت کی غرض. دوسری غرض جو محدثین نے فرمائی وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کا اس قدر توبہ کرنا تعلیم امت کے لیے تھا کہ لوگوں مجھ سے تو گناہ ہوتا نہیں ہے تو میں اتنی توبہ کر رہا ہوں، تم تو گناہ کرنے والے لوگ ہو تو سوچو تمہیں کتنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. یہ تعلیم امت کے لیے تھا. اور تیسری بات وہ جو پیاری بات ہے، جو عشق کی بات ہے، کہ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ جو سرکار توبہ کر رہے تھے نا، وہ اپنی امت کی مغفرت کے لیے توبہ کر رہے تھے. حضور نے خود فرمایا کہ جمعرات کے روز امت کے اعمال میرے تک پیش کیے جاتے ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں اپنے امتیوں کے اعمال کو تو جن کی نیکیاں ہوتی ہیں تو میں ان کی اس نیکیوں پر خوش ہوتا ہوں، اور جو امتی میرے گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں ان کے گناہوں کی سفارش کر دیتا ہوں. اس کا فرماتے ہیں یہ توبہ کر رہے ہیں حضور، ہم عاصیوں کے لیے کر رہے ہیں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو. حضور علیہ السلام راتوں کو رویا کرتے تھے، لمبے طویل قیام، طویل سجدے کیا کرتے تھے، اور کیا مانگتے تھے؟ امت کی مغفرت. تو وہ حضور ہو کر، ہمارے آقا ہو کر ہمارے لیے اتنی مغفرت طلب کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے گناہوں پر کتنا نادم ہونا چاہیے، کتنا شرمندہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر گناہ پر توبہ لازم ہے، ہر گناہ پر توبہ کرنی ہے، چاہے وہ حقوق العباد کا معاملہ ہو، حقوق العباد کا معاملہ ہو. کسی کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ لے جا کر، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. کسی کا مال کھایا ہے اس کو اس کا مال ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں پھر توبہ کریں. کسی کا حق دبایا ہے، کسی کی جائیداد روک کر رکھی ہے، کسی کا قرض روک کر رکھا ہے، اس کو دیں، اس کا حق اس کو دیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. کیونکہ حقوق العباد جب تک معاف نہیں ہوں گے، جب تک کہ بندہ اپنا حق معاف نہیں کر دیتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس نوعیت کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آگے بھی اس باب میں بھی تقریباً 12 احادیث مبارکہ ہیں، 2 ہم نے آج پڑھ لی ہیں. انشاءاللہ آگے بھی ہم استغفار کے متعلق احادیث مبارکہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مولا کریم جو یہ پڑھا سنا اسے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. غلطی کوتاہی کمی بیشی بے ادبی معاف فرما. مولا کریم اس درس کی برکت سے جو جہاں کہیں بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرما دے. جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بالخصوص طریقے سے دعا کرتے ہیں ہم حاضرین میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اس موسم کے منفی اثرات سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. مولا کریم اس درس کی برکات ہمیں عطا فرما، اور ہر عمل پر ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے والا بنا دے، اور آئندہ گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا